کو آپ کو پتہ ہے نا گئے تھے؟ جی جی مجھے معلوم بیٹھے رہے، ڈی چوک گئے تھے اور پھر واپس آئے 3 نومبر کو ایک معاہدہ کر کے، سامنے پڑا ہوا ہے میرے. جی بالکل. تو یہ وزیر موصوف کیوں اس کو آپ سے منسوخ کر کے، میں نے 2 ٹوک پوچھا کہ آپ کی ذمہ داری ہے، انہوں نے کہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے ان لاہور والوں کو ہٹانا. نہیں موصوف جو بیٹھے ہیں نا دھرنے پر، ان کا ہمارے فیض آباد دھرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ نے جو معاہدے لکھوا کر آئے ہیں شاید ان کو واضح کر دینا چاہیے کہ میں تو اس کے تحت بیٹھا ہوں، ہمارے دھرنے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی تقریباً 82 شہروں میں ہمارے اس دھرنے کی وجہ سے جو شیلیں ہوئی، قتل و غارت انہوں نے کی، تو اس کی وجہ سے پورے پاکستان میں گلی کوچوں میں بھی لوگوں نے اس کا جو ہے وہ اظہار کیا اور لوگ مشتعل ہوئے. تو جب ہم نے دھرنا ختم کیا تو ہم نے لوگوں کو بتا دیا، تو سارے لوگ جو اٹھ گئے ہیں. تو اور بالکل ان کے کہنے پر تو کسی ملک بتائیں کہ ہاں دھرنا ہو رہا ہے ان کے کہنے پر. موصوف تو خود گئے تھے اور وہی اپنے دھرنے پورے کر رہے ہیں. ہمارا اس دھرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے بالکل. اچھا اب آصف اشرف جلالی صاحب، آپ یہ تو ٹھیک ہے نا کہ آپ کی ٹھیک ایک جماعت ہے جو کہ نام میں مماثلت ہے، اس کی وجہ سے بھی کوئی کنفیوژن ہے. آپ پہلے میری جماعت کا نام صحیح لکھے میرے نام کے ساتھ. آپ کی جماعت کا نام ہے تحریک لبیک رسول اللہ پاکستان، یہ لکھا ہوا ہے، صحیح لکھ دیجیے نام. ہاں یہ نام لکھے تو میں جواب. جی میرے علم میں یہی نام ہے بھائی. آپ نے خادم صاحب سے سوال کیا ہے رانا ثنا کے بارے میں، وہ کیوں نہیں بول رہا ہے رانا ثنا نے جو ان کے بارے، میرے بارے میں تو آپ نے پوچھا ہی نہیں. آپ نے ان سے پوچھا ہے رانا ثنا یہ کہہ رہا ہے تو وہ رانا ثنا کو مخاطب کر کے جواب دے. وہ میرے بارے میں کیوں بول رہے ہیں کہ وہ لاہور والے دھرنے سے تعلق نہیں ہے. ہے رانا ثنا کو وہ جواب دیں جو رانا ثنا ان کو کہہ رہا ہے. آپ ان کو متوجہ کر کے پوچھیں ان سے. ویسے تو سوال میں طے کر لیتا ہوں میں نے کس سے کیا پوچھتا ہے، لیکن بہرحال یہ بات تو ہے کہ علامہ صاحب خادم علیہ سوال بہرحال میرا یہی تھا. نہیں آپ جواب دینے سے گریز ہے کہ خادم صاحب سے پوچھا وزیر موصوف آپ کا نام لے کر میں نے پوچھا، وہ کیوں پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ خادم رضوی صاحب کی ذمہ داری ہے. میرے بارے میں رانا ثنا سے ان کا معاہدہ ہوا ہے تو یہ رانا ثنا کو جواب دے، مجھے جواب نہ دے. میں نہیں کہہ رہا کہ میرا ان کے دھرنے سے تعلق ہے، میں تو دعویٰ ہی نہیں کر رہا. آپ رانا ثنا کی اور ان کی بات ہو رہی ہے، آپ اس کا جواب ان سے پوچھیں. آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں خادم حسین رضوی صاحب؟ بتائیے کہ میں نے جو سوال پوچھا، ورنہ پھر میں جاؤں آصف صاحب آگے بات کریں گے. آگے رانا ثنا کا پوچھیں ان سے. اچھا نہیں اب جائے نہیں. اب آصف صاحب کوئی اگر انہوں نے جواب دینے کا جو مناسب سمجھے گا وہ مزید اگر جواب دینا نہیں چاہتے، اس پر سوال کا جواب مجھے نہیں ملا ہے لیکن وہ دینا نہیں چاہتے تو میں کسی کو فورس تو نہیں کر سکتا. اور آپ حضرات کو بالکل بھی نہیں کر سکتا. سوال کیا وہ ان سے جواب لیں آپ. وہ میں نے ان سے سوال کر لیا، لوگوں نے دیکھ لیا، انہوں نے سوال کو جواب دیا یا اس سے پہلو تہی کی، وہ لوگوں نے دیکھ لیا. اب آپ مجھے سوال کا جواب دے دیجئے کہ آپ نے اپنے دھرنے کا آغاز تو اسی دھرنے کی حمایت میں نہیں کیا تھا جو فیض آباد میں جاری تھا، اور اسی وقت نہیں کیا تھا جب فیض آباد دھرنے کے معاملات خراب ہونے لگے تھے. میں نے تو جب ہم نے دھرنا دیا تھا ان کی منہ سے زبان سے دعا بھی نہیں نکلی ختم نبوت کے لیے. ہم نے 9 دن محاصرے میں گزارے، انہوں نے 1 دن بھی محاصرے میں نہیں گزارا. ہمارا پانی بند، دوائی بند، سب کچھ بند، نہ وضو نہ اس کے علاوہ کوئی چیز. اور انہیں اس طرح کا کوئی محاصرہ نہیں تھا. ان سے دعا تک نہیں نکلی کہ ختم نبوت کے محاصرے کے لیے دعا کر دیتے. جب ان کا آپریشن ہوا تو ہم کفن باندھ کے نکلے اور ہم نے کال دی. ہزاروں لوگوں نے ہمارے کہنے پر حمایت کی، یہاں تک کہ ہمارے لوگ شہید بھی ہوئے ان کی حمایت میں. ابھی میرے پاس وہ آئے تھے پنڈی بھٹیاں سے جو مولانا عمر دراز جلالی صاحب کے بھائی، جن کو ہم نے دستار فضیلت بھی کی. ہاں جس وقت یہ وہاں سے اٹھے ہیں اور ہمیں بہت افسوس ہوا کہ جس حالت میں اٹھے ہیں. شہداء کی نہ FIR کٹی، اب آ کے یہ کہتے ہیں لاشیں گم ہو گئیں. انہوں نے کیوں نہیں لاشیں لی وہاں سے شہداء کی؟ پہلے لاشیں لیتے اور پھر وہاں سے نکلتے، اور اس کے علاوہ شاہ کا نام تک نہیں. تو اب ہم چونکہ ہمارے جو 3 مذاکرات تھے، مطالبات وہ پورے ہو چکے تھے کہ 20 دنوں کا ٹائم دیا تھا انہوں نے کہ جو لوگ شریک جرم ہیں ان کو بے نقاب کریں گے. وہ 20 دنوں کا ٹائم گزر گیا. ہمارا حق ہے کہ ہم حکومت سے پوچھیں رانا ثنا کون ہوتا ہے. ہم سے معاہدہ کیا ہے حکومت نے، ہم حق بچانے میں. اچھا ٹھیک ہے، میں بیان بخاری صاحب بھی موجود تھے لیکن دیکھیں یہ سب دیکھ کے نا ویور ذرا کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے. آپ دونوں متعلقہ شخصیات جو پلیٹ فارم میں موجود ہیں، ذرا لوگوں کو بھی کلیئر کر دیں. رضوی صاحب پہلے آپ بتا دیجئے، یہ بڑا کنفیوژن ہے. کچھ لوگ، میرے علم میں ہے صورتحال لیکن آپ لوگ خود بتا دیجئے تاکہ ذرا واضح ہو جائے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ ایک ہی جماعت ہیں، کچھ سمجھتے ہیں صرف نام ایک ہے، کچھ کہتے ہیں جناب تھے ساتھ اور الگ الگ ہو گئے. کیا آپ کی جماعت اور ان کی جماعت بالکل 2 الگ الگ جماعتیں ہیں؟
اور یہ جو ناموں میں مماثلت ہے یہ محض اتفاقی ہے جس کی وجہ سے کنفیوژن ہے؟ رضوی صاحب آپ سوال سن پائے خادم حسین رضوی صاحب؟ میرا خادم حسین رضوی صاحب کو میری آواز جا رہی ہے نہیں؟ شاید ڈسکنیکٹ ہو گیا، شاید ریکنیکٹ کر لیجیے جی. میرا خیال ہے خادم رضوی صاحب کو آواز نہیں جا رہی. آپ پہلے بتا دیجیے. جی میں بتاؤں میں چاہ رہا تھا خادم رضوی صاحب جو ہے وہ خادم رضوی صاحب اچھا ذرا آپ ونڈو آؤٹ کر کے ریکنیکٹ کر لیجیے. جی بتائیے گا جلالی صاحب، آپ بتائیے پہلے. بات اصل میں یہ ہے کہ یہ اس جماعت کا پس منظر یہ ہے کہ تحریک صراط مستقیم نے حضرت غازی ممتاز حسین قادری کے مشن پر سب سے پہلے سیمینار کیے، تحریک چلائی. نہیں وہ ٹھیک ہے، اس وقت آپ دونوں کی جماعت ایک ہے یا دو الگ الگ جماعتیں ہیں؟ یہ ناموں میں مماثلت اتفاقی ہے کیا ہے؟ تو وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک صراط مستقیم یہ کام لے کے چلی. 22 مارچ 2014 کو لاہور ریلوے اسٹیڈیم میں لاکھوں کے اجتماع میں انہوں نے، شاہ اویس نورانی نے، دیگر نے، سب نے مجھے نہ چاہتے ہوئے تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری کا امیر منتخب کیا. اس کے بعد جامعہ نعیمیہ میں 70 علماء و مشائخ نے، میں نہیں مانتا تھا، پیر افضل صاحب کہنے لگے کہ اگر آپ نہیں آگے لگیں گے تو گاڑی نہیں چلے گی. خادم حسین صاحب کہنے لگے میں تو گھر میں بیٹھ جاؤں گا، میں تو کوئی کام نہیں کروں گا اگر آپ چیئرمین نہیں بنیں گے. انہوں نے پھر مجھے زبردستی چیئرمین بنایا. وہ تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری آگے جا کر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی. وہ چل رہی تھی کہ انہوں نے وہ جو متفقن علیہ فیصلہ تھا 70 علماء و مشائخ کا اور ہزاروں لوگوں کا، اس کے مقابلے میں 6-7 نے بیٹھ کر ایک بار تو چیئرمین غازی صاحب کے والد صاحب کو بنایا اور پھر خود بن گئے. یہ 6-7 لوگوں نے. ٹھیک ہے میں یہ پوائنٹ سمجھ گیا رضوی صاحب، آپ مجھے ٹھیک ہے میں پوائنٹ سمجھ گیا. حالانکہ یہ سامنے بیٹھے ہیں، میں نے ان کو 5 ستمبر 2016 کو آفر کی تھی کہ آپ میری جگہ چیئرمین بن جائیں، مجھے چھٹی دے دیں، اور یہ میرے کہنے پر تو نہیں بنے اور اپنے طور پر خود بخود بن گئے. رضوی صاحب آپ ٹھیک ہے میں پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے جلالی صاحب بھلا ہوتا، میں نے آفر کی تھی. ٹھیک ہے جلالی صاحب سن لیں. رضوی صاحب میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ آ رہی ہے. جی حضور ہم یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ بہت کنفیوژن ہے کہ یہ دو جماعتیں، یہ اب اس وقت یہ اس کا پس منظر جو بھی ہو، ہسٹری جو بھی ہو، اب یہ دو الگ الگ جماعتیں ہیں. کنفیوژن والی جی تحریک لبیک یا رسول اللہ ہی جماعت ہے، کوئی علیحدہ جماعت نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ پوری شورا ہمارے ساتھ ہے، چاروں صوبائی عمرا ہمارے ساتھ ہے، سرپرست میں تھا، میں ادھر ہوں. میں تو قبلہ بولا نہیں ہوں. اب آپ میری بات سنیں، میں تو آپ کی سنتا رہا ہوں. میری بات تو سنیں. میں آپ کی بھی بات میں کوئی بولا ہوں تو یہ لوگوں کے سامنے تماشا نہ لگائیں آپ. بالکل ہاں یہ بہت اچھا ہے اگر اپنے وقت پہ بات کریں. بالکل صحیح، یہ ٹھیک. جی ہاں لوگوں کے سامنے میں جو آپ کی بات سن رہا ہوں، میں نے تو آپ کو نہیں کہا آپ غلط بول رہے ہیں یا صحیح بول رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ حضرت جو ہے وہ خود ہی علیحدہ پروان ان کو تھی اڑنے کی توڑ گئے. پوری شورا ہمارے ساتھ ہے، چاروں صوبائی عمرا ہمارے ساتھ ہے. بانی جو تھے پیر محمد افضل قادری صاحب وہ ہمارے ساتھ ہے. نائب امیر پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہے. جو کشمیر کے امیر ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے. تو حضرت صاحب سے پوچھنا چاہیے بھائی آپ کو جب 70 لوگوں نے، وہ 70 آپ کے پاس ایک بھی نہیں ہے ان میں سے، تو کون سے 70 تھے جنہوں نے آپ کو بنایا؟ تو وہ تو سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. اس واسطے یہ بات الجھن میں نہیں رہنی چاہیے. بات بالکل واضح ہے کہ اللہ رسول کا فضل و کرم ہے. تحریک لبیک یا رسول اللہ نے پوری دنیا کو. اچھا اب ان کے دھرنے کی اخلاقی، آپ عملاً تو نہیں لیکن اخلاقی طور پر آپ کہہ رہے ہیں آپ اظہار تعلق کی تو اخلاقی حمایت ہے آپ کو؟ مجھے ان کی بات کا جواب دے لینے دو، مجھے ان کی شورا کا جواب دے لینے دو. یہ جس شورا کا نام لے رہے ہیں ان میں سے کوئی بندہ اس وقت شورا کا نہیں تھا. شورا میں تھے پیر سید عرفان مشہدی، شورا میں تھے پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب، شورا میں تھے سروت اعجاز قادری صاحب، شورا کے اندر تھے پیر سید کرامت حسین شاہ صاحب،
शूरा में थे पीर शफीक गिलानी चलिए ठीक है, साहब, अब ये शूरा में थे तंजीमी पीर मामला है शफीक आपके, मैं रसद इसके साहब। डिटेल में मजीद क्या जाऊँ, ये ठीक है, अब आप लोग अपना नहीं, अपना उन्होंने platform शूरा पे की बात मैं की आगे है, बढ़ता हूं, हमने वो ज़ाहिर जाली तंजीमी शूरा है, कोई शूरा नहीं। मैं जिस वक्त की शूरा थी वो इन्होंने शूरा बनने ही नहीं दी। मैंने 3 बार कहा शूरा बनाओ, अब इन्होंने एक मन गलत शूरा, किस शूरा ने इनको जब यमीर बना बनने नहीं दी तो फिर आप नाम कैसे ले रहे हैं जब बनने नहीं दी? वो 70 कहाँ गए थे जिन्होंने मुंतखब किया था? वो बुलाए ना आपको दोबारा मुंतखब करें, वो क्या मसला है आपको? आप 2 साल से तो आप पीट रहे हैं, मैं हूँ तो बुलाए ना, बुलाए ना। वो 70 में से 10 ही बुला लें, वो 70 में से 10 ही बुला लें, वो 70 में से 10 ही बुला लें। आप तो बैठे रहे, एक बंदा मिलेगी आपके पास इस्लामाबाद, और फिर इस्लामाबाद एक बंदा मिलेगी आपके पास, मलक बशीर साहब दुनिया के उलमा और मशाइख बशीर हमारे साहब पास आए। मेरी गुजारिश सुन ले, और इससे मैंने उस्ताद मुहर्रम की तरफ भी जा रहा है, बुखारी साहब, मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा, मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा। खादिम साहब, अब मसला ये है, 2 जमातों का आपस का इख्तिलाफ हो, पस मंजर है को, ये एक अलग एक मामला है। अब असल सूरत हाल ये है कि आप एक जमात इसमें से 22 दिन का धरना देकर उठी है, दूसरी का आज 5वां दिन हो गया है, लोग एक अजीब गरीब सूरत हाल में। ये तो पूछूंगा सलीम बुखारी साहब से, लेकिन पहले आप मुझे बता दीजिए कि क्या ये जो लाहौर में धरना जारी है, इसकी आप इखलाकी तौर पर हिमायत करते हैं या आप समझते हैं कि ये धरना नहीं होना चाहिए? जी, इन्होंने पहले क्या, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये कहते हैं नहीं ताल्लुक, तो हमारा भी इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, बात खत्म। ठीक है, अब 1 मिनट जरा रुकिएगा बुखारी साहब। अब एक आम आदमी अंदर एक अजीब गरीब एक कैफियत नहीं है, कन्फ्यूजन, ये एक धरना हुआ है, एक जारी है, इनका इनसे ताल्लुक नहीं, उनका इनसे ताल्लुक नहीं, ये किस तरह वो कह रहे हैं राणा सनाउल्लाह साहब का इस्तीफा, उन्होंने जाहिद हामिद का इस्तीफा ले लिया है, कैसे जा रहा है मामला? सलीम बुखारी साहब। वसीम, एक तो आपने मुझ जैसे जाहिल को इतने साहिब राय लोगों में बुला लिया है, बिठा दिया है, मेरे साथ बड़ी ज्यादती आपने की, को पुराना बदला लिया आपने। बहरहाल वो एक शेर का एक जुमला है कि किसे वकील करें किससे मुंसफी चाहे। बात है खत्म नबुव्वत के हवाले से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी नामूस की, और हम यहाँ पर यानी ग्रोहों में बट गए हैं। मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे बात है वसीम, मैं ईमानदारी से आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मेरा ख्याल ये था कि एक तो ये कि उनकी ज़ात के बारे में कोई दो राय हो ही नहीं सकती, ना हुकूमत में, ना एहतजाज करने वालों में, ना उलमाए कराम में, ना किसी भी मजहबी जमात में। उनकी ज़ात इतनी आला और अरफा है कि उसके बारे में दो ओपिनियन ही नहीं हो सकती। लिहाजा ऐसी ज़ात के बारे में तो जल्दी से, बहुत जल्दी से बात किसी मंतकी नतीजे पर पहुंच जानी चाहिए। मैं ये अर्ज करूंगा कि मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आई कि हुकूमत के कौन से वो एडवाइजर्स थे जिन्होंने उन्हें इतना अहमकाना इकदाम करने की इजाजत या मशवरा दिया कि आप रसूल करीम की खत्म नबुव्वत के इशू को, जो आज से 40 बरस पहले तय हो गया था, उसमें कोई पंगा करे। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे लफ्ज पंगा इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आई कि कौन उनका एडवाइजर था। वो जो भी था जिसने मशवरा दिया, वो ना उनका दोस्त है, ना पाकिस्तान का दोस्त है, और ना ही उसने दीन की कोई खिदमत की है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसी इशू को लेके 3-4 मुख्तलिफ महाजों के ऊपर कैंपेन हो रही है। ठीक है, एक तो आपको याद है कि इस्लामाबाद की अदालत में कुछ हो रहा है। ठीक है, फिर आपको बात है कुछ पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट में चले गए, काजी फायज ईसा साहब और दूसरे जजेस जो हैं, आला जजेस, वो उसको देख रहे हैं। फिर ये 2 धरने हमारे सामने, एक का इख्तिताम हो चुका है, एक जारी है। इसके बाद ख्याल ये था कि अब अल्लाह के फजल करम से वो जो मुतवक्का इंतशार कह लीजिए, या कि कोई गड़बड़ होने वाली है या मुल्क को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, आम लोगों ने इस पर रिलीफ का इजहार किया कि यार अल्लाह का शुक्र है, सही है, कि कोई बदसूरत सूरत हाल पैदा होने से बच गई। ठीक है। ख्याल ये था, एक आम आदमी की हैसियत से मैं कह रहा हूँ, और ईमान को अपने हाजिर नाजर जान के कह रहा हूँ, कि मेरा ख्याल ये था कि चूंकि एक ही इशू है, क्योंकि एक ही मामला है, तो जो ही इस्लामाबाद खत्म होगा तो लाहौर से भी खत्म हो जाएगा। अब मौके वाला अच्छा बुखारी, मैं आपको सॉरी इंटरप्ट करते हुए, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये पॉइंट आ गया, मैं इसको यहाँ सॉरी आपको इंटरप्ट करते हुए, रिजवी साहब आप पहले बताइए, इनकी एक